ٹاپک عمدہ زر کے اوصاف، خوبیاں، خصوصیات وغیرہ، یہ سارے زر کے اوصاف کے نام۔ تو سب سے پہلے ہیڈنگ یا زر کے اوصاف یہ ہے کہ زر کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں، مطلب کون کون سی کوالٹیز ہیں، زر سے ہم کیا پرفارم کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیسے اسے استعمال کر سکتے ہیں، ہمارے کون کون سے مقاصد کو یہ پورا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے پوائنٹ ہے قبولیت عامہ۔ قبولیت عامہ مطلب کہ ہر کوئی اسے قبول کر سکے، کوئی بھی اسے قبول کرنے سے انکار نہ کرے۔ مطلب آپ کوئی بھی چیز پرچیز کر رہے ہیں تو انہیں اگر آپ پیسے دیتے ہیں، 5 والا سکہ دیتے ہیں یا 10 والا نوٹ دیتے ہیں، 20 والا دیتے ہیں، 50 والا دیتے ہیں، 100 والا دیتے ہیں، تو کوئی بھی اس سے انکار نہ کرے۔ تو یہ تھی قبولیت عامہ، بھی ہر بندہ اسے ایکسیپٹ کر سکے، کوئی بھی اسے لینے سے انکار نہ کرے۔ تو قبولیت عامہ تھی جنرل ایکسیپٹیبلٹی، بھی ہر بندہ اسے آسانی سے قبول کر سکے اور اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے ہم اسے استعمال کر سکیں، اشیاء اور خدمات دونوں کے لیے آپ استعمال کر سکیں۔ مطلب آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو تب بھی آپ پیسہ دے کے چیز لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کوئی خدمات لے رہے ہیں تو ان کے عوض بھی آپ معاوضہ یہ زر دے سکتے ہیں اور آپ کو آسانی سے خدمات مل جائے گی۔ نیکسٹ ہے قدر کا استحکام، اسٹیبلٹی آف ویلیو۔ قدر کا استحکام ہوتا ہے، استحکام مطلب کہ برابر رہنا، کہ اس میں جو ہے نا آئے دن کوئی تبدیلی نہ آ رہی ہو، آئے دن اس کی قدر میں کمی یا اضافہ نہ ہو رہا ہو، تو یہ ہوتی ہے قدر کا استحکام۔ ایک اچھے زر کا جو استحکام، اس کی اہم جو صفت ہے، جو خوبی ہے، وہ یہی ہے کہ اس کی قدر میں استحکام ہونا چاہیے، بار بار وہ آئے دن اس کی قدر میں تبدیلی نہ آئے۔ زر کی قدر میں عدم استحکام کی وجہ سے وہ بطور زر استعمال کے قابل نہیں رہتی، پھر اگر بار بار اس کی قدر میں کمی پیشی آ رہی ہو تو وہ استعمال نہیں رہتی، استعمال کے قابل نہیں رہتی۔ اب جیسے کہ اگر ہم کوئی چیز کو اگر بنا لیتے ہیں تو کبھی وہ اس کی ویلیو زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کم ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے اگر فار ایگزامپل اگر ہم گندم کو ہی بناتے ہیں، ایز اے زر کنسیڈر کرتے ہیں، تو جب پروڈکشن زیادہ ہوگی تو اس کی قدر کیا ہوگی؟ کم ہوگی، اور جب پروڈکشن کم ہوگی تو قدر زیادہ ہوگی۔ تو یہ بار بار اس کی قدر میں تبدیلی آ رہی ہے، تو پھر اس میں کیا تھا، یہ خوبی نہیں تھی قدر کے استحکام والی، اس لیے ہم نے اسے چھوڑ دیا اور زر کو، یہ نوٹ کو، پیسے کو ایز اے زر کنسیڈر کیا۔ زر اشیاء کی قدر کی پیمائش کے لیے ایک معیار ہے جس میں استحکام ضروری ہے، کیونکہ اس سے کسی بھی چیز کی قدر کی پیمائش ہوتی ہے کہ وہ چیز ہمیں کتنے کی مل رہی ہے، اس کی ویلیو کتنی ہے، یہ ساری چیزوں کے اندازے ہم اس زر سے لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے انتقال پذیری۔ انتقال پذیری مطلب کہ ٹرانسفریبل، بھی آپ آسانی سے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کروا سکیں۔ اب آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہو نا تو آپ آسانی سے انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ اب سٹارٹ میں وہ سکے یوز ہوتے تھے، کوائنز وغیرہ یوز ہوتے تھے، تو وہ بہت زیادہ والیوم میں ہو جاتے تھے، مطلب ان کو لانا لے جانا مشکل ہوتا تھا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ 5-5 ہزار کے نوٹس ہیں، تو آپ جتنی بھی اماؤنٹ ہو تو وہ اتنی زیادہ نہیں لگتی اور آپ آسانی سے انہیں لے جا سکتے ہیں۔ اور دوسرا کہ اگر آپ نہیں بھی ویسے ہینڈ کیش نہیں لے جانا چاہتے تو آپ بینک کے ذریعے بھی لے جا سکتے ہیں۔ آپ یہ جائز کیش، اے ٹی ایم کارڈ وغیرہ، ان کے ذریعے بھی آپ پیسہ لے جا سکتے ہیں۔ مطلب آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہو، اے ٹی ایم کارڈ آپ کے پاس ہو، جہاں آپ جائیں وہاں پہ بینک سے نکلوا سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، نہ چوری کا خطرہ، نہ گرنے کا خطرہ، تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی، سیفلی آپ کے پیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ذخیرہ اندوزی۔ ذخیرہ اندوزی کہ آپ اسے ذخیرہ کر سکتے ہیں، یہ گلنے سڑنے والی چیز نہیں ہے، آپ جب تک چاہیں پیسے کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور بعد میں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔
اور دوسرا یہ کہ آپ اسے کسی دوسری فارم میں بھی اسٹور کر سکتے ہیں، جیسے کہ سونا چاندی، تو ان کی ویلیو بھی نہیں گرتی، بڑھتی رہتی ہے، تو آپ انہیں جب چاہیں بیچ کے گھر لے سکتے ہیں۔ تو آپ کسی بھی فارم میں اسے رکھ سکتے ہیں، یہ خراب ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اب پہلے جو چیزیں ایز اے زر یوز ہوتی تھی تو وہ خراب ہونے والی چیزیں ہوتی تھی، وہ گل سڑ جاتی تھی، لیکن پیسے میں یہ خصوصیت ہے کہ آپ اسے لانگ ٹائم سیو کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تقسیم پذیری، ڈویزیبلٹی۔ تقسیم پذیری یہ ہے کہ آپ اسے چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تقسیم پذیری کیسے کہ اب اگر آپ نے کوئی اکٹھی چیز لی ہے، اگر 5-6 kg لی ہے تو آپ 1 کلو کی قیمت بتا سکتے ہیں کہ اتنی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے 5 کلو لیا چینی اور 50 روپے ٹوٹل دیے ہیں تو آپ اسے تقسیم کر سکتے ہیں یا نہیں کہ 1 کلو کی قیمت کتنی تھی، تو آپ اسے ڈیوائڈ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک اکائی کی ویلیو کتنی تھی۔ آپ اسے زر کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی پیمنٹس کے لیے اسے یوز کر سکتے ہیں، اور یہ تقسیم پذیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یکسانیت۔ زر کی اکائیوں میں وزن اور قدر کے لحاظ سے یکسانیت پائی جاتی ہے۔ ایک ہی مالیت کے سکے اور ایک ہی مالیت کے کرنسی نوٹ یکسانیت کے حامل ہیں۔ مطلب آپ کے پاس اگر 2 نوٹ ہیں، ایک 5000 کا ہے، دوسرا بھی 5000 کا ہے، تو دونوں کی ویلیو، قدر، سب کچھ برابر ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب ایک ہی اگر یکسانیت ہے نا، مطلب ایک جیسے، اب یہ نہیں کہ 5000 والا نوٹ اور 1000 والا نوٹ آپ سمجھو کہ ان کی برابر ویلیو ہے، تو برابر نہیں ہے۔ 5000 کی الگ ویلیو ہے، 1000 کی الگ ویلیو، تو بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک جیسے نوٹ ہے نا، جیسے 5-5 والے یا 1000 والے، کیا چینج، ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک جیسے نوٹ۔ اب اگر آپ 1000 کی بات کر رہے ہیں نا، تو 1000 والے اگر 2 نوٹ ہونا تو وہ برابر ہیں، ایک کی بھی اتنی ویلیو ہے، دوسرے کی بھی اتنی ویلیو ہے۔ اگر 5-5000 والے ہیں تو ان کی بھی اتنی ویلیو ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 5000 والا نوٹ ہے اور باقی جو ہے وہ آپ کے پاس 1000 والے نوٹ ہیں، تو ان کی الگ الگ ویلیو ہے سب کی برابر، لیکن ان کی 1000 والی ویلیو ہے، اور اگر آپ ان کو اکٹھا کر لیں تو دونوں برابر 5-5000۔ اس کے بعد ہے شناخت پذیری۔ شناخت پذیری کہ آپ مختلف اکائیوں کو آسانی سے شناخت کر سکتے ہیں، یعنی اصلی اور نقلی میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے نوٹ اصلی ہیں اور کون سے نوٹ نقلی ہیں۔ آپ ہاتھ لگا کے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ نوٹ کس ٹائپ کا ہے، تو اس کی شناخت کرنا آسان ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اصلی نقلی کون سی چیز ہے۔ اس کے بعد ہے ترتیب پذیری۔ ترتیب پذیری یہ ہے کہ اسے آسانی سے سکوں کی صورت میں ڈالا جا سکے اور اس پر آسانی سے مالیت وغیرہ کی مہر لگائی جا سکے تاکہ اس کی شناخت پذیری اور قبولیت ہو سکے۔ اب جو زر ہے نا، اس کی ہر اکائی کی الگ الگ شناخت ہے، اس کی الگ الگ ترتیب دی ہوئی ہے، مطلب جو بھی نوٹ ہیں ان کے الگ الگ نام رکھے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ جو ہے وہ ہمارے اس قدر کی اس نوٹ کی اتنی ویلیو ہے۔ جیسے 5 کا سکہ، پھر آگے جو ہے وہ 10 کا نوٹ، 20 کا نوٹ، 50 کا نوٹ، آگے 100 کا نوٹ، تو اس طرح سے جو ہے نا انہوں نے ترتیب دی ہوئی ہے ویلیوز کو، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنے والا نوٹ ہے، آسانی سے ترتیب دی ہوئی ہے کہ ہماری شناخت کے لیے آسانی ہو جائے۔ اب آپ کے پاس کوئی بھی نوٹ ہو، آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس کی ویلیو کتنی ہے، کتنی مالیت کا ہے یہ نوٹ، تو یہی ہے کہ ان کی ترتیب دی ہوئی ہے تاکہ آسانی سے ہم شناخت کر سکیں۔